بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈک کنسلٹنٹ ہیں، آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سید حیدر جعفری صاحب، سب سے پہلے تو آج میں ویورز کو یہ بتاتا چلوں، آج میں نے بڑی امپورٹنٹ آپ سے پریڈکشنز لینی ہے، کون کس حلقے سے جیت رہا ہے، یہ بڑا لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے نام، میں کچھ چند ناموں کی بات کروں گا۔ کچھ لوگوں کے تو ذائچے میں نے دیکھے ہیں جی اور کچھ لوگوں کے ذائچے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آبویسلی۔ اور اس میں خاص طور پہ میں نے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو جن کے بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں، وہ لوگ بڑے بڑے مشہور لوگوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، تو میں نے ظاہر سی بات ہے جب تک میں مکمل ذائچہ نہ دیکھ لوں I would not be in a position to tell you۔ ہاں جتنا کہ میں نے دیکھا ہوا اتنا میں آپ کو ضرور بتا جتنا دیکھا ہو یا ناموں سے اگر کچھ پتہ چل سکے، آئیڈیا ہی دے سکتا ہوں سر، کیونکہ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کام جو ہے نا وہ دیانتداری سے کروں۔ میرا ایک فرم بلیو ہے، میرے ایمان کی حد تک کہ I have to answer the God۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر میں جو ہے وہ جو ہے مالک کے بنائے ہوئے سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کروں اور اس میں کوئی اپنی چیزیں ایڈ آن کروں تو I have to answer sir، مجھے قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ویسا نہ کروں۔ تو جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو میں بتا سکتا ہوں، جو نہیں ہے obviously I would not be in a position to tell you everything۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سید جعفری صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو، حلقوں پہ تو میں آ جاتا ہوں، آپ کو ٹاپ 3 میں کون سی پارٹیز نظر آ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی آپ کو کس نمبر پہ نظر آ رہی ہے؟ مجھے پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، مجھے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا گراف ٹاپ کے اوپر ہی نظر آ رہا ہے، نمبر 1 پہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ چیزیں دوسری طرف جائیں۔ وہ ساڑھے ایک ملتان دی کہاوت ہے کہ جے سارے ہی سردار مر جاون نا تے مراسیاں دا منڈا پھر بھی سردار نہیں بننا۔ اچھا، اتنی کھیڈ ہے بس۔ ٹھیک ہے، چلیں پہلے نمبر پہ تو پی ٹی آئی آ گئی، دوسرے نمبر پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی، میں نے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا گراف مضبوط کر رہی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر ان کو دے رہے ہیں آپ؟ جی مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی انرجی پیٹرن یہی بتا رہے ہیں، انرجی پیٹرنز جو بتا رہے ہیں۔ تھرڈ پہ آپ نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ نون لیگ کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے پہ پھر کون ہے؟ تیسرے پہ جو ہے وہ یا تو جماعت اسلامی ہے، اچھا، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور پارٹی ہے۔ نون لیگ نہیں دیکھ نون رہے؟ لیگ مجھے تیسرے پہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے نون لیگ کے بڑے بڑے نام جو ہے نا وہ ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے برج الٹتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کنفنٹریشن اتنی بڑی ہے کہ یہ اسموتھ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی۔ اچھا، میں لاسٹ ویڈیوز میں نے پوچھا تھا وزیر اعظم کے حوالے سے، اگر میں ناموں کے حوالے سے میں پوچھ لیتا ہوں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، ان تینوں میں سے کوئی آپ کو وزیر اعظم بنتا نظر آتا ہے؟ نواز شریف صاحب کے تو بہت ہی کم چانس ہے، بلاول کے بھی کم ہے، شہباز شریف کے بھی کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام ہو جائے۔ آپ کو قدرت نیچر اپنا ارادہ بدل ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی معجزہ ہو گیا تو آئی کے نہیں آئے گا، بالکل کہا تھا، اور اگر کوئی معجزہ ہو گیا تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ اچھا سر بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ میں جتنی کر سکتا ہوں اتنی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری یا عارف علوی صدر؟ مولانا فضل الرحمان تو بالکل بھی نہیں، اچھا، کسی صورت بھی نہیں، وہ تو بڑے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے کہ اس بار میں اللہ کرنے والا، اللہ ہے عزیز اون پلان۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے چانسز بھی تھوڑے ہیں اور عارف علوی کے بھی بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ پھر ان تینوں کے علاوہ کوئی نیا ہی چہرہ کوئی نیا چہرہ آ سکتا ہے صدر کی؟ عمران خان صاحب ہی نہ صدر بنے ہوئے، اللہ کی مرضی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں کچھ حلقوں کے حوالے سے بات کروں، NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور نواز شریف کا مقابلہ ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، نواز شریف ہار سکتے ہیں؟ چانسز ہے، اچھا، چانسز ہے، کیونکہ اس وقت جو NA 130 کے نمبرز ہیں
وہ بھی، اور جو یاسمین راشد صاحبہ کے نمبر ہیں، میں نام کے نمبرز کی بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. اور حلقے کے نمبر کو میچ کرنے کی بات، یہ سپورٹو ہے. اچھا ٹھیک ہے. نواز شریف اور 130 NA 130 یہ آپس میں سپورٹو نہیں ہے. اچھا. حالانکہ نواز شریف پہلے مطلب نواز شریف کا ہی حلقہ ہے جی یہ، وہی میں کہنے لگا یہ تھا. تو نواز شریف کا گڑھ ہے بالکل وہی کہنے لگا. 130. لیکن اس وقت جو انرجی زحل کی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا زحل اپ سائڈ ڈاؤن کرتا ہے، بالکل کہا تھا. تو یہ زحل کی اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا وقت آ گیا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے یہ ہو جائے گا. چلیں بڑا اپسیٹ ہو گیا ویسے. ڈاکٹر یاسمین صاحب اگر جیتتی ہیں، نواز شریف کو ہرا دیتی ہیں. NA 127 سے بلاول صاحب آئے ہوئے ہیں لاہور لڑنے. عطا تارڑ صاحب ان کے مقابلے میں اور ظہیر عباس صاحب ہیں ان کے مقابلے میں. کون ناموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو؟ ناموں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے بلاول اور ظہیر صاحب کا مقابلہ ہے. عطا صاحب عطا صاحب تیسرے تو نمبر پہ آئیں گے. ہاں جی ہو سکتا ہے. بلاول جیت سکتے ہیں ویسے. بلاول کے اعداد سٹرونگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ظہیر عباس؟ ظہیر عباس صاحب کے اعداد میں نے پہلے دیکھے تھے ایک دفعہ، کو یہ پہلے بھی جیتے تھے اس علاقے سے. تو ملک ظہیر عباس کھوکھر جو ہے نا، ان کے اعداد سٹرونگ ہیں، اس میں کوئی شک. اچھا ان کے اعداد ہیں، اور یہ مطلب اگر یہ کہیں ہارتے بھی ہیں، ویسے تو چانس تھوڑے ہیں، تو یہ اگر ہارتے بھی ہیں تو بہت کم مارجن سے آ رہے ہیں، بہت کم مارجن. اچھا بالکل ٹھیک ہے. NA 100 فیصل آباد رانا ثناء اللہ صاحب کا مقابلہ ہے ڈاکٹر نثار حسین صاحب کے ساتھ. مجھے ڈاکٹر نثار کا پتہ نہیں ہے جی، میں نے نہیں دیکھے. اور رانا صاحب کے اعداد میں نے دیکھے تھے، تو رانا صاحب کے اعداد اس وقت نیگیٹو بہیو کر رہے ہیں. اچھا نیگیٹو بہیو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب NA 76 سے احسن اقبال صاحب کا مقابلہ ہے، کرنل ٹائرڈ جاوید ہیں PTI کے. کرنل جاوید کے بھی میں نے اعداد نہیں دیکھے، سیدھی سی بات. ٹھیک ہے. احسن اقبال اور NA 76 جو ہے نا، اس کے اعداد بھی مجھے کوئی بہت زیادہ سموتھ بہیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ہی آسان اور بڑے سکون میں پلیٹس میں رکھ کے مل جائے گی جیت. بہت بڑا نام ہے. اتنا بڑا مرضی نام ہو سر، کائنات دے مالک تو بڑا نام تو کوئی نہیں. نہیں وہ تو نہیں ہے. تو بس پھر اللہ دی مرضی، جنوں چاہے گا جدو چاہے گا سپورٹ کرے گا. NA 56 راول پنڈی سے شیخ رشید صاحب کا مقابلہ ہے جی حنیف عباسی صاحب سے، اور شہریار ریاض ہیں کیونکہ PTI نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے شیخ رشید کے مقابلے میں بھی اور حنیف عباسی کے. مجھے لگتا، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئے نام ہے نا، مجھے نہیں پتا. شیخ رشید شیخ رشید اور حنیف عباسی کے مقابلے میں شیخ رشید سٹرونگ. اچھا حنیف عباسی اور شیخ رشید کے مقابلے میں شیخ رشید سٹرونگ ہے، جیت جائیں گے. چانسز کافی زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 56 ہے نا، NA 56. ہاں جی NA 56 کی بات کر رہا ہوں. پھر شیخ رشید ہے. شیخ رشید صاحب یعنی کہ ویسے بھی عوامی لیڈر ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ انرجی پیٹرنز بھی یہی بتا رہے ہیں. NA 171 خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہیں عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ ریحانہ ڈار. ہاں ریحانہ امتیاز ڈار، ان کے اعداد میں نے نکالے تھے. ریحانہ امتیاز ڈار بالکل ان کے میں نے جو ہے نا وہ اعداد نکالے تھے، بہت سٹرونگ جو ہے وہ کنٹینڈر ہے. اور خواجہ آصف کا جو ذائچہ ہے وہ بھی بہرحال سٹرونگ ہے، کوئی شک نہیں. یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور چانسز ہیں کہ شاید ریحانہ امتیاز ڈار ون کرے. اچھا چانسز ہیں. یہ بھی ایک بڑا ہی ویسے سیٹ بیک ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو. NA 118 حمزہ شہباز صاحب کا مقابلہ آ گیا جی عالیہ حمزہ صاحبہ سے. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی آج کل جیل میں. حمزہ کا ذائچہ بھی میں نے دیکھا ہوا اور عالیہ حمزہ کا بھی دیکھا ہوا. اچھا دونوں کے نام میں ویسے تو حمزہ آ گئے. لیکن یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو ذائچہ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے. اچھا کوئی شک نہیں ہے. حمزہ صاحب کا ذائچہ بھی بہت سٹرونگ ہے. یہاں بھی مقابلہ کانٹے دار ہے. تھوڑا سا ایج کون لے جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید حمزہ شہباز شاید ایج لے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. NA 122 سے بھی بہت بڑا مقابلہ ہے. سعد رفیق صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے.
سردار میں نے سردار لطیف خان کھوسا کا ذائچہ بھی دیکھا ہوا ہے جی اور سعد رفیق صاحب کا بھی دیکھا بہت پرانا ہے، ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر میں ان دونوں کے ناموں کے اعداد کروں نا تو سردار لطیف خان کھوسا اس وقت جو ہے وہ زیادہ مضبوط پوزیشن اچھا ان کے ہیں چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ سردار لطیف خان کھوسا، اور ان کا جو انتخابی نشان ہے کے جو کہ مطلب الفابیٹ کے ہے، ہوں، تو کے جو ہے نا اس کی اپنی اعداد بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں. ہم الفا نومیرکس پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی کو اور اچھا نمبرز کو پڑھتے کے ہیں، سے ویسے میرا نام بھی کوکب بنتا ہے. ہاں، تو کے اپنے اعداد بہت اسٹرانگ ہے. اچھا کے از دا اسپرچل نمبر سے ہم کہتے اچھا ہیں. تو اگر کھوسا کے اپنے نام میں بھی کھوسا ہے ہوں تو ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اون عباس صاحب ہیں آئی پی پی سے این اے 128 پہ سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں سلمان کھڑے اکرم راجہ ہیں. اچھا اسٹریٹ اوے اسٹریٹ اوے. بالکل ٹھیک ہے. نعمان این اے 129 سے کھڑے ہوئے ہیں جی. میاں نعمان ہے محمد نعمان میاں محمد اظہر صاحب کے مقابلے میں کھڑے. حماد اظہر صاحب کے والد میاں اظہر صاحب کے اعداد بہت اسٹرانگ ہے. میاں اظہر صاحب کی لک بہت اسٹرانگ ہے. مطلب میرے شاید ان کا اس لیے نہیں کہ میرا ان کا کوئی فیملی بھی تھا، میرے والد صاحب کے اچھے دوست رہے اور میرا ان کا ویسے ہی عزت کا تعلق ہے. تو اپارٹ فرام زوڈک چانٹ، کیونکہ میں جو ہے نا وہ اس میں دیانتداری ہی کا قائل ہوں، بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرتا. پرسنل جہاں بھی جو بھی میری لائکنگ ڈس لائکنگ ہوگی. لیکن میاں محمد اظہر کا جو ذائچہ میں نے بہت سال پہلے بھی ایک دفعہ دیکھا تھا اور اب دوبارہ دیکھا ہے، تو میاں محمد اظہر صاحب کا ذائچہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے جتنی ان کو لک سپورٹ کر رہی ہے، آپ کی سوچ ہے وہ جیت جائیں گے. جیت جائیں گے. مجھے لگتا ہے جیت. بالکل ٹھیک ہے. ویسے میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں ویسے میں پوچھ لیتا ہوں. پرویز الہی صاحب کو اجازت مل گئی تھی الیکشن لڑنے کی. پرویز الہی صاحب آپ کو جیتتے نظر آ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کا ذائچہ بہت آپ اسٹرانگ ہے. گجرات سے لڑ رہے ہیں. بالکل پرویز الہی صاحب کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے اچھا اور پرویز الہی صاحب جیت سکتے ہیں. اچھا اور وہ چودھریوں کا پورا سپیل جو کسی دور میں ہوتا تھا وہ صرف پرویز الہی کے گرد گھومے گا. اچھا مجھے لگتا وزیر اعلیٰ بھی بننے کے چانسز نظر آتے ہیں آپ کو پرویز ہے الہی کے؟ بالکل چانسز ہے. اچھا کوئی جوڑ توڑ وغیرہ ہو کے کچھ؟ مجھے لگتا ہے بغیر جوڑ توڑ کے ہی آ جائیں گے. اچھا بغیر جوڑ توڑ کے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب. حلقوں کے حوالے سے آج میں نے پریڈکشنز لینی تھی اور صدر اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا. ویورز سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے. کیونکہ الیکشن کا ماحول تھا تو ضروری تھا کہ حلقوں کے حوالے سے بات کی. اگر آپ لوگ کوشچنز ہیں یا آپ لوگ کوئی حلقہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی ڈسکس کر لوں گا. ابھی تو میں نے بڑے بڑے نام ڈسکس کیے ہیں اور بڑے بڑے برج الٹیں گے کہ نہیں. جعفری صاحب نے تو ویسے بڑے بڑے برج الٹا دیے ہیں. میری مرضی سے تو نہیں اڑ سکتے سر، پریڈکشنز تو ان کی یہی ہیں. میری مرضی سے تو نہیں اڑتے. جو ان کرنا کو اللہ نے انرجی پیٹرنز جو بتا رہے ہیں وہ بتائیں نا آپ نے. جو نظر آئے گا وہ بتا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے. سر میری کو پھوپھی دے منڈے تے الیکشن لڑن نہیں دے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب. ویورز اب میں اجازت لیتا ہوں آپ لوگوں سے. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.